السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ کو لے کر آج پھر سے میں ایک اور مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو سوالات آپ کی زندگی کی الجھن بنے ہوئے ہیں، اور کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی زندگی کے مختلف مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ آپ اپنے جو بھی سوالات، جو بھی الجھنیں اور جو بھی مسائل جن کو آپ زندگی میں فیس کر رہے ہوں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر جو ٹی وی اسکرین پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور یا پھر اس آئی ڈی پہ ای میل کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں آج ہم آپ ہی کے چند سوالات لے کر حاضر ہیں، جن میں سے بعض سوالات آپ نے واٹس ایپ پر بھیجے ہیں اور بعض ای میل کیے گئے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور آج کا پہلا سوال لیتے ہیں۔ پہلا سوال واٹس ایپ سے بھیجا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ سائل کون ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریاض سیفی مراد آباد یو پی سے بات کر رہا ہوں۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب میں کسی کی موت ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، جیسے کہ کسی بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے ایک کھٹل چھری سے، اور اس کی تکلیف جو ہے میں محسوس کرتا ہوں، اور اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو جان بوجھ کے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آدھا کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں، یا اس کو ان سے چھری نہیں چل پاتی، اس کی آدھی گردن کٹ جاتی ہے بکرے کی، اور میں اس کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہائے اس کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کافی دنوں سے، کئی سال ہو گئے ہیں، میں یہی خواب دیکھتا ہوں۔ پہلے میں جانور دیکھتا تھا اور اب میں انسانوں کو دیکھنے لگا ہوں۔ اب میں انسانوں کو مطلب اس حلیے میں دیکھتا ہوں کہ انسان کو مارا جا رہا ہے اور اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اب کل پرسوں میں نے ایک خواب ایسا دیکھا کہ میں نے خود مطلب انسان کو مارا، وہ ایک گناہ گار تھا، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو گناہ کی سزا دو۔ تو میں اس کو مارنا نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں کر رہا کہ اسے میں ماروں، لیکن پھر بھی اگر میں نہیں ماروں گا تو وہی غلط ہو جائے گا۔ اس خواب میں نے اس کی وہ پاؤں پہ ایک روڈ ماری لوہے کی، اور پاؤں توڑنے کے ارادے سے، لیکن میں نے مار تو دی، لیکن میرا دل بڑا ڈر رہا تھا، مطلب جو ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے یہ غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ایک دو بار آئے تو اس کو میں یہ بھی سمجھ لوں کہ یہ میرے دن چل رہے ہیں، دن کا جو میری سوچ ہے وہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ مجھے ایسے خواب آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس کا اللہ کا میسج ہوگا، تو آپ میری انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں یہ ہے کیا چیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے مراد آباد سے جناب ریاض صاحب کا پوچھا ہوا یہ لمبا سوال سماعت کیا ہے۔ اس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ عرصے سے ایسے خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کسی جانور کو مارا جا رہا، کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا، اور اس کی تکلیف انہیں ہو رہی ہے۔ اور پہلے تو یہ خواب وہ جانوروں کے سلسلے میں دیکھا کرتے تھے، اور اب وہ انسانوں کے سلسلے میں دیکھنے لگے ہیں۔ دیکھیے، ہم آپ کو بتا دیں، انسان جو خواب دیکھتا ہے ان خوابوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، جیسے خود آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کہ جسے حدیث النفس کہا جاتا ہے، انسان دن میں حالت بیداری میں جو سوچتا ہے، اس کی سوچ اور اس کے تحت شعور میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب نیند کی حالت میں بصورت خواب اسے نظر آتی ہیں، اور اس کو اضغاث و احلام کہتا ہے قرآن مجید۔ پراگندہ خواب ہیں یہ، ان کی کوئی اہمیت نہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خوابوں کی دوسری قسم ہے جو شیطان کی جانب سے وسوسوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ شیطان وہ خیالات ڈالتا ہے مومن کو غمزدہ کرنے کے لیے، مومن کو ٹینشن دینے کے لیے۔ اور تیسری قسم ہے ایسے خواب جو اللہ کی جانب سے ہیں، اور انہی کو سچے خواب کہا جاتا ہے جو تیسری قسم کے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو خواب مسلسل دیکھ رہے ہیں یہ دوسری قبیل سے ہیں،
کیونکہ اسی سے ملتا جلتا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا، ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ میری گردن مار دی گئی ہے، میرا سر لڑکتا جا رہا ہے اور میرا دھڑ اس کے پیچھے دوڑا دوڑا چلا جا رہا ہے، بہت پریشان ہوں میں۔ پیارے نبی نے کہا یہ شیطان کا کھلواڑ ہے، کسی سے مت ذکر کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹینشن لے رہے ہیں، یہ بھی اسی قبیل سے ہے، اس کو آپ کیئر نہ کریں۔ اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی یہ خواب جب آپ اسے کیئر کرنا بند کر دیں گے، ایسے خواب نظر آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ خواب کی تعبیر چاہے جو بھی ہو، مگر آپ کے خوابوں سے اتنی بات تو صاف معلوم ہو رہی ہے کہ آپ بڑے رحم دل انسان ہیں، اور آپ سینے میں بالکل بڑا درد مند دل رکھتے ہیں، اور آپ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور آپ پر شاعر کا وہ شعر صادق آتا ہے کہ خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں۔ اگلا سوال جو ای میل کے ذریعے کسی بھائی نے پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے کہ سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کہ اس سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بات تو سچی بات ہے، اور بعض اس سلسلے میں حدیثیں بھی آئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ گرچہ ان حدیثوں کی سند پہ کلام ضرور ہے، مگر یہ بات تو اپنی جگہ سچی ہے۔ کوئی بھی بل ہو، کوئی بھی سوراخ ہو، اس میں ہرگز پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یا تو دیکھیے اس سوراخ میں وہ جنات کا مسکن ہوگا، اور اگر وہ جنات کا مسکن رہا تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح کا انتقام لیں گے ایسا کرنے والے سے۔ یا پھر فرض کرو کہ وہ سانپ یا بچھو کا مسکن ہے، تب بھی انسان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے۔ سوراخ میں کبھی بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنات کی غذا کا احترام کرنے کی تعلیم دی۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنات سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور جنات سے آپ نے ریکویسٹ کی اور کہا کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کریں، یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں لوگ عموماً پتھر، ڈھیلا وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو جنات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر اے پیغمبر آپ اپنے امتیوں سے کہیے کہ وہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ سے عرض بھی کیا تھا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ جنات میں سے جو تمہارے بھائی ہیں یہ ان کی غذائیں ہیں۔ جب جنات کی غذا کا اس قدر احترام کرنے کی تعلیم شریعت نے دی ہے، تو جو جنات کے مساکن ہو سکتے ہیں وہاں پیشاب کرنا کتنی بری بات ہوگی۔ لہٰذا جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح سنا ہے کہ سوراخ میں، کسی بھی بل میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ بنو ہاشم قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ایک خاتون نے، بی بی حلیمہ جس کا نام ملتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، اور جو ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جس وقت سے بی بی حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں اور رحمتوں کا نظام شروع ہو گیا۔ جب 5 سے 6 سال کے درمیانی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دوسرا زبردست دھکا لگا اور زبردست آزمائش میں آپ ڈال دیے گئے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال یا 18 سال کے درمیانی حصے میں ہوئی، یہ وہ زندگی کا حصہ ہے جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ جہاں پر آج ہمارے بچے ویڈیو گیمز میں مصروف ہیں، کوئی اسمارٹ فون میں مصروف ہے، یا کوئی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہے۔ اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کی جوانی کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اپنی زندگی گزارتے، صرف ابو طالب کے پیسوں کے بھروسے پر نہیں ہوتے۔ سوچ کے دیکھیے، تصور کر کے دیکھیے، اپنے لیے سبق حاصل کرتے رہے، اپنے نصیحت حاصل کرتے رہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ ترین مثال اگر کوئی ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی،
सीरत नबी मोहम्मद काजिम के साथ हर इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ iPlus TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत। बन जाए हमारी ज़हनियत, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल-काफ़ी अल-मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ iPlus TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। आइए हम अपना अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि साहिल ने क्या पूछा है। और ये सवाल भी हम तक ईमेल के ज़रिए से आया है। एक भाई ने पूछा है कि बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि उनके कब्ज़े में जिन्नात हैं और वो उनसे काफ़ी काम लेते हैं, मदद हासिल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। क्या जिन्नात को कब्ज़े में किया जा सकता है और क्या जिन्नात से फ़ायदा उठाया जा सकता है? देखिए 2 सवालात हैं इसमें। पहला सवाल जिन्नात को कब्ज़े में करना और दूसरा सवाल जिन्नात से फ़ायदा उठाना। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो जिन्नात को कब्ज़े में करना मुमकिन है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग जिन्नात को कब्ज़े में करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं, लेकिन याद रहे कि ये शरअन नाजायज़ काम है। शरअन जिन्नात को अपने कंट्रोल में करना, अपनी कैद में रखना शरअन नाजायज़ है। क्यों? इसलिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, परवरदिगारा मुझे ऐसी सल्तनत और ऐसी बादशाहत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी के बस में ना हो, किसी के शायन शान ना हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस दुआ पर अल्लाह ताला ने उन्हें जो जो खुसूसियात अता की, उनमें से एक खुसूसियत ये थी कि जिन्नात पर उन्हें कंट्रोल अता किया। जिन्नात के कबीले उनके कब्ज़े में, उनकी कैद में, उनके मातहत, उनके कंट्रोल में थे। इसलिए अब किसी दूसरे के लिए जायज़ नहीं कि वो ऐसी कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज आप आगे बढ़े, जैसे कि आप किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहे हो, फिर पीछे हटे। सलाम फेरने के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आपने दौरान नमाज हमने देखा कि आप आगे बढ़े और पीछे हटे, खिलाफ मामूल आपने गैर मामूली काम किया, क्या वजह थी? आपने फरमाया कि बात दरअसल ये थी कि एक अफरीत जो सरकश जिन है वो मेरी नमाज में खलल डालना चाह रहा था। वो मेरे सामने से गुजर रहा था, आगे बढ़कर मैंने उसको पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसकी ज़बान की ठंडक मैंने महसूस की। फिर कहा कि मुझे मेरे भाई सुलेमान की दुआ याद आ गई कि उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि परवरदिगारा मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के शायन शान ना हो। अगर मेरे भाई सुलेमान की दुआ ना होती, मैं इस जिन को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया होता और मदीने के बच्चे उसके साथ खेल रहे होते। गौर करने की बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस दुआ के पेश नज़र आपने उस जिन को पकड़ना, कैद में रखना और उसे बांध कर रखने को मुनासिब नहीं समझा। पता चला कि जिन्नात को कब्जे में रखना, कंट्रोल में करना नाजायज़ काम है। रहा उनसे फ़ायदा उठाना, वो भी नाजायज़। जब कब्जे में करना नाजायज़, उनसे काम लेना, फ़ायदा उठाना ये भी नाजायज़। क़ियामत के रोज़ जिन्नात
انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، اے اللہ دنیا میں ہم میں سے بعض سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہم میں سے بعض سے کام لیتے رہے۔ دیکھیے قیامت کے روز جو جہنمی جن و انس ہیں وہ کہیں گے کہ ہم میں سے بعض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ جن کہیں گے ہم انسانوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، انسان کہیں گے ہم جن سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اللہ کہے گا قال النار مسواکم خالدین فیہا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ لیکن یاد رہے جو لوگ اس طرح جنات کو کنٹرول میں کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب ایک وقت مقرر تک کے لیے ہوتا ہے اور بعد میں وہی جنات ان سے شدید انتقام لیتے ہیں اور شدید بدلہ لیتے ہیں۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے شریعت کسی بھی چیز سے منع کرتی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے۔ شریعت کی متعین کردہ حدود سے ہمیں کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ناظرین قبل اس کے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی جانب منتقل ہوں، آپ کو پھر سے یاد دلا دینا چاہیں گے کہ آپ اسکرین پر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ بھی اپنے سوالات اس نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور جو آئی ڈی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس آئی ڈی پہ ای میل بھی کر سکتے ہیں اپنے سوالات، تاکہ جو سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں اور جو الجھنیں آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کر رہے ہیں ان کو ہم تک پہنچا سکیں اور ہم کتاب و سنت کی روشنی میں ان الجھنوں کا تشفی بخش حل اور ان مسائل کا جواب جو ہے آپ کو دے سکے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے سوال کی جانب۔ ای میل کے ذریعے سے کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگوں کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے باپ یا دادا پر دادا کے پاس جنات تھے جس سے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ ہم سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ بے موت مر جاؤ گے۔ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے انداز ہیں، ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ان کے پاس جنات ہیں تو آپ کہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ان کے پاس جنات ہیں آپ کہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ بھلا بتلو اس دنیا میں ایمان سے بڑی طاقت اور کون سی ہے؟ ایمان سے بڑا ہتھیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایمان کا ہتھیار جس مومن کے پاس ہو اسے دنیا میں کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی انسانی طاقت سے اور نہ کسی شیطانی طاقت سے۔ تو یہ اس طرح لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں، بس یہ جو ہے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں، فریب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آیا ہوا ایک سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حمیرہ فاطمہ ہے اور میں الہ آباد سے ہوں۔ مجھے خواب کی تعبیر جاننا ہے۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان میں اللہ محمد لکھا ہے اور میں استغفار پڑھ رہی ہوں۔ یہ خواب میں نے 2-3 بار دیکھ چکا ہے، اس کی آپ مجھے تعبیر بتا دیجیے خواب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین جیسے آپ نے بہن کا سوال سنا کہ وہ ہمیشہ آسمان پر اللہ محمد لکھا دیکھتی ہیں اور وہ استغفار کرتے رہتی ہیں، اور یہ خواب انہوں نے بار بار اور کئی بار دیکھا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ دیکھیے خوابوں کی تعبیر کا علم ایک مستقل علم ہے اور یہ وہابی علم ہے۔ وہابی علم کا مطلب یہ اللہ کی دین ہے، جس سے اللہ دے دے۔ یہ کسبی علم نہیں کہ کوئی بھی شخص محنت کر کے حاصل کر سکے۔ تو اور معاشرے میں ہمیشہ سے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے بہت تھوڑے رہے، دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، بہت رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے بہت تھوڑے رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے وہ اپنی شہرت رکھتے ہیں اور اپنی پہچان رکھتے ہیں، تاہم اس کی تعبیر جو بھی ہو، بہن نے جو خواب عرض کیا اور سنایا ہے اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑی دیندار ہیں، دینی مزاج کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہے اور ہمیشہ وہ توبہ و استغفار کرتی رہتی ہیں اور ذکر الہی کی پابند ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینداری میں، آپ کے تقوی میں اور دین سے آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور دن بدن اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی منتخب بندیوں میں شامل فرمائے، آپ کو نیک سے نیک تر بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال لیتے ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ہم تک آیا ہوا ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کبھی کبھی روڈ پر مداریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کبوتریوں
یا 1000 کی نوٹ کو فال لے کر حاضر کر دیتے ہیں، کیا ان کا کھیل دیکھنا جائز ہے؟ کیا یہ جادو ہے یا کرتب ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ مداری جو کچھ دکھاتے ہیں یہ ایک طرح کی شعبدہ بازی ہے، یہ آنکھوں کا فریب ہے اور یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور ایسی چیزوں میں دلچسپی لینا شرعاً ناجائز ہے۔ ایسوں کے پاس جا کر ان سے پوچھنا، ان سے سوال کرنا اور ان کے کرتب، ان کے کرشمے وہ جو دکھاتے ہیں انہیں شوق سے دیکھنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ ایسی مجلس ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت ہو رہی ہے۔ کوئی بھی جادوگر جب تک کفر نہیں کرتا وہ جادوگر نہیں بنتا، جب تک وہ شرک نہیں کرتا وہ جادوگر نہیں بنتا۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا ہی عبث ہے، وہ بیکار ہے۔ ہم آپ کو بتائیں، مسجد نبوی کے ایک امام تھے، ان کے حوالے سے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے ہمارے ایک استاد نے ہمیں سنایا، اور ان کا نام تھا شیخ زاحم۔ وہ ایک مرتبہ سیریا گئے۔ سیریا میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سینکڑوں ہزاروں کا مجموعہ ہے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہیں۔ پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ پتا چلا کہ کوئی شعبدہ باز ہے، کوئی بھی چیز اس کو دے دو وہ نوٹ میں تبدیل کر کے دکھاتا ہے، مٹی دے دو اسے نوٹ بنا دیتا ہے۔ شیخ گئے اور جا کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس سے چیلنج کیا، کہا کہ میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں اور اس کو نوٹ بنا کر دکھاؤ۔ اس نے چیلنج کو قبول کیا اور شیخ قرآن مجید کی ایک آیت کا ورد کرتے رہ گئے، اور وہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ جادوگر جیسے آئے، جہاں سے آئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ فرعون کے جادوگروں کے جادو پر غالب آیا، وہ سب نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ جادوگر جیسے آئے، جہاں سے آئے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں وہ جادوگر بہت کوشش کرتا رہا کہ اس چیز کو، جو چیز امام صاحب نے اسے دی تھی اور چیلنج کیا تھا، اس کو نوٹ میں تبدیل کرنے کی کافی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہ کر سکا، رسوائی ہوئی سب کے سامنے۔ تو یہ سب آنکھوں کا کھیل ہے، آنکھوں کا تماشا ہے، شعبدہ بازی ہے۔ اگر واقعتاً وہ مٹی کو نوٹ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی بھی چیز کو نوٹ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو بتاؤ لوگوں سے بھیک کیوں مانگ رہا ہے کہ ہمیں دو، پیسہ دو؟ لوگ 1 روپیہ ڈالتے ہیں، 5 روپیہ ڈالتے ہیں، 10 روپیہ ڈالتے ہیں۔ مٹی کو 1000 روپے کی نوٹ میں تبدیل کرنے والا جادوگر ہمارے 10 روپیوں کا محتاج ہے، 5 روپیوں کا محتاج ہے، 20 روپیوں کا محتاج ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے، اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے اور ایسی مجلسوں میں حاضری نہیں دینی چاہیے۔ ایسے مناظر جہاں بھی دیکھیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے اور استغفار کر لینا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، ایک اور سوال لیتے ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور پھر سے ہم آپ کو یاد دلا دینا چاہیں گے ناظرین کہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی الجھن ہو، تو جو نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ ہم سے پوچھنا نہ بھولیں یا ای میل کرنا نہ بھولیں۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، کیا سورہ جن پڑھنے سے جن حاضر ہوتے ہیں؟ عجیب و غریب سوال ہے، سورہ جن پڑھنے سے جن حاضر ہوتے ہیں کیا؟ بھائی سورہ جن تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام پڑھنے سے جنات و شیاطین بھاگتے ہیں، نہ کہ قریب آتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اللہ کے کلام کا جز ہے، تو ان آیتوں کے پڑھنے سے وہ تو دور بھاگیں گے، وہ انسان کے قریب نہیں آئیں گے۔ لوگوں میں یہ تصورات مشہور ہیں، ایسے کچھ خیالات اور نظریات مشہور ہیں کہ اتنے دن بیٹھ کر اگر سورہ جن کی تلاوت کی جائے، سورہ جن پڑھا جائے تو جنات ہمارے کنٹرول میں آتے ہیں، جنات ہمارے قبضے میں آتے ہیں۔ یہ سب غلط تصورات ہیں، جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے، جنات کو قبضے میں، کنٹرول میں کرنے کا تصور خود شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور پھر سورہ جن پڑھ کے یہ ناجائز کام کریں، اللہ کا کلام پڑھ کے ناجائز کام کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ جن ہو یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی آیت، اس کے پڑھنے سے جنات دور ہوتے ہیں، قریب نہیں آتے۔ آج ہم اسی قدر پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں آپ کے اور سوالات لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ہمارے ناظرین میں سے جو بھی جن، جادو، آسیب
اور نظر بد جیسے فتنوں میں مبتلا ہیں، پروردگارہ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ان سب کو ان آزمائشوں سے اور ان فتنوں سے ان سب کی حفاظت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔